بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمحہ پنجم میں ہماری گفتگو لعان میں، اور جیسے کہ پچھلے درس کا عنوان بھی کیفیت اللعان اور احکام اللعان تھا، اس درس کا بھی عنوان ہم نے یہی رکھا ہے، صرف اس پر نمبر 2 کا اضافہ ہم نے کیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ لعان حاکم شرع کے سامنے ہونا چاہیے، اور شوہر کو کیا کیا جملے بولنے چاہیے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ قسم گویا کہ اٹھائے گا، اس کے بعد کہے گا انہو لمن الصادقین، وہ سچوں میں سے ہے اس بات میں جس کی بیوی کی طرف نسبت دی ہے۔ کیا اسی پہ اکتفا کرے گا؟ کہتے نہیں، اس جملے کے بعد پھر جو ہے کیا ہے، کہے گا کہ مجھ پر لعنت ہے اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ اب جب شوہر نے اپنے سچے ہونے کی بھی گواہی دی اور اپنے جھوٹے ہونے کی صورت میں خود پہ لعنت بھی کی، تو اب پھر عورت بھی جو ہے کیا ہے وہ جناب کچھ مخصوص انداز میں وہ ایک قسم کی شہادت پیش کرے گی۔ پہلے تو عورت بھی کہے گی اشہد باللہ اشہد باللہ اشہد باللہ اشہد باللہ، یا یوں کہیں پورے جملے کو 4 مرتبہ کہے گی انہو لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جھوٹوں میں سے ہے۔ کون سی بات میں جھوٹ بولتا ہے؟ اس بات میں جو اس نے میری طرف نسبت دی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے جناب 4 مرتبہ یہ شہادت دے گی۔ اس کے بعد کیا کہے گی؟ پھر کہے گی کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر وہ سچوں میں سے ہے۔ یعنی شوہر خود پہ لعنت کرے گا، عورت لعنت کے بجائے لفظ غضب کہے گی کہ خدا کا مجھ پر غضب ہو اگر وہ جو ہے کیا ہے سچوں میں سے ہے۔ اب یہ جو لعان کے الفاظ ہیں، یہ ان کو اشاروں میں اور تحریری صورت میں نہیں کہنا، اور اسی طریقے سے ان الفاظ کا مترادف یعنی کوئی اور لفظ ہو جو یہ معنی دیتا ہو وہ بھی نہیں کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک حکم لعان یہ ہے کہ جب شوہر یہ جملے کہہ رہا ہے تو کھڑے ہو کر کہے، وہ بیٹھ کر نہیں کہے گا۔ اور اس کے بعد پھر ایک حکم لعان یہ بھی ہے کہ پہلے شوہر یہ لفظ کہے گا، اس کے بعد جو ہے کیا ہے وہ جناب عورت یہ لفظ کہے گی، کیونکہ اگر شوہر کی طرف سے کوئی اظہار ہے ہی نہیں تو یہ عورت کیسے کہے گی وہ سچوں میں سے نہیں ہے؟ تو پہلے وہ کچھ بولے گا تو پھر عورت اس پر بنیاد رکھے گی کہ اس نے جو بات کہی ہے، جو میری طرف نسبت دی ہے، اس میں وہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو لعان کے الفاظ ہیں یہ صحیح عربی میں کہنے چاہیے۔ اگر صحیح عربی نہیں جانتے کہنے والے تو پھر کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں، پھر کسی اور زبان کو ترجیح نہیں ہے کہ مثلا فارسی میں کہیں یا اردو میں کہیں یا سندھی پشتو پنجابی میں کہیں، نہیں، جس بھی زبان میں کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر حاکم شرع وہ نئی زبان سمجھتا ہے تو مترجم کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں سمجھتا تو پھر 2 عادل مترجم ہوں، وہ حاکم کو کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ابھی یقولو بعد شہادت ہی اربعن کذالک، پھر کہے گا شوہر جب اس نے 4 مرتبہ گواہی ایسے دی جیسے حاکم نے اس کو سمجھائی تھی، کیا کہے گا؟ ان لعنت اللہ علیہ، بتحقیق کہ لعنت ہے خدا کی علیہ اس شوہر پر، لیکن وہ اپنی عبارت میں علیہ نہیں کہے گا، جائلن در حالی کے شوہر قرار دے گا المجرور بعلا، وہ لفظ جس کو اللہ کے ذریعے جر دے رہا ہے، یا المتکلم، ہاں ضمیر غائب نہیں کہے گا بلکہ کہے گا علیہ۔ خوب، ان کان من الکاذبین، بھائی اس پر کہے گا مجھ پہ لعنت ہے اگر وہ شوہر جھوٹوں میں سے۔ تو ابھی یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے، ان کان بھی کہہ سکتے ہیں، ان کنتم من الکاذبین، فیما کس بات میں جھوٹا؟ رماہا جس بات کی اس نے نسبت دی ہے، کس کی طرف؟ عورت کی طرف، بہی، بہی کی ضمیر جائے گی ماں کی طرف، من الزنا او نفی الولد، یا زنا کی نسبت دی ہے یا بچے کی نفی کی نسبت دی ہے۔ کما ذکر فی شہادات، جیسے کہ یہ شہادت اربع میں کہا گیا تھا تو اسی طریقے سے وہ الفاظ کہے گا۔ شہادات سے مراد کتاب شہادات نہیں بلکہ یہ لعان کے جو ابتدائی جملے تھے۔ چلیں، مرد نے یہ الفاظ کہہ دی، اب کیا ہوگا؟
ثم تشہد المرأۃ، پھر عورت جو ہے کیا ہے وہ شہادت دے گی بعد فراق شوہر، جب شوہر فارغ ہو گیا من شہادت و لعنت، اس نے شہادت بھی دے دی اور لعنت بھی کر دی. اب اربع شہادات، یہ اربع تشہدوں کا گویا کہ مفعول ہے، یعنی عورت بھی 4 گواہیاں دے گی باللہ، اللہ تعالیٰ کی، انہو لمن الکاذبین، کہ یہ شوہر جھوٹوں میں سے ہے. کس بات میں جھوٹا ہے؟ فیما، اس بات میں، رماہا، جس کی اس نے نسبت دی ہے بیوی کی طرف، بہی کی ضمیر جائے گی ماں کی طرف. فتقول، تو عورت یوں کہے گی، اشہد باللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کی، انہو لمن الکاذبین، بے تحقیق یہ میرا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، فیما، ان باتوں میں، رمانی، جن باتوں کی میری طرف نسبت دی، من الزنا، مثال زنا یا نفی ولد. ثم تقول، پھر عورت کہے گی، ان غضب اللہ علیہ، بے تحقیق اللہ کا غضب ہے اس عورت پر، ان کان زوج، کان کا اسم کون ہے؟ زوج، من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے، فی ہے اس نسبت دینے میں، مقتصرتن علی ذالک، در حالی کہ یہ عورت اکتفا کرے گی ان کلمات پر، ٹھیک ہے، اس سے مزید الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فیہما، فیہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جناب شہادات میں اور اس غضب. ولا بد، اور ضروری ہے، من التلفظ، یہ بھی احکام ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کیفیت ختم ہو گئی. ولا بد من التلفظ بشہادت، اور ضروری ہے کہ یہ شہادت لفظاً ادا کی جائے، علی الوجہ المذکور، اسی طریقے سے جو طریقہ ذکر ہو گیا. فلو ابدلہا، اگر شوہر اس شہادت کو تبدیل کرے، بے معناہا، ایک ایسے لفظ کے ساتھ جو اسی کی معنی دیتا ہے، مثلا اقسم باللہ، کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، یا احلف ہو، میں حلف اٹھاتا ہوں، یا شہد تو، میں گواہی دیتا ہوں، یا ابدل الجلالت، یا اللہ تعالیٰ کی جگہ پر تبدیل کر دے غیر جلالہ کو، مثلا برحمان، من اسمائہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، او ابدل اللعن والغضب والصدق والکذب، یہ تبدیل کر دیتا ہے لعن کی جگہ پر کوئی ایسا لفظ جو لعن کی معنی دے، یا جو ہے کیا ہے غضب کی جگہ پر کوئی ایسا لفظ عورت کہے جو غضب کی معنی دے، سچ کی جگہ پر کوئی ایسا لفظ کہے جو سچ کی معنی دے، کذب کی جگہ پر کوئی ایسا لفظ کہے جو کذب کی معنی دے، بمرادف ہا، یعنی ان الفاظ کا مرادف کہیں. اب مثلا جو ہے کیا ہے جناب لعن کے لیے کیا ہے، سخط اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت. تردہی، یا اللہ مجھے دور پھینکے اپنی رحمت سے، ٹھیک ہے، یہ کس کی جگہ پر کہیں گے؟ غضب کی جگہ پر کہیں گے. یا مثلا صدق کی جگہ پر کہیں الصواب، صحیح بات یہ ہے. کذب کی جگہ پر کہیں الخطا، اس قسم کی باتیں نہیں کہہ سکتے ہیں. او حذف لام تاکید، یہ لام تاکید کو حذف کرے، لمن الصادقین اور لمن الکاذبین میں لام کو ہٹا دے. او اللہ کہو اللہ غیر من، یا من کے علاوہ کوئی اور لفظ جو ہے کیا ہے، کوئی اور حرف جر وغیرہ جو ہے کیا ہے وہ کہہ دے، تو اس قسم کی تبدیلی کا کوئی حق نہیں ہے. کہ قول ہے مثلا یوں کہ انی لصادقون، انی لصادق، من الصادقین نہیں کہتا. ونحو ذالک من تعبیرات، اور اس قسم کی وہ تعبیرات لم یصح، وہ صحیح نہیں ہے. صرف وہی جو ہم نے بتائی تعبیر وہی کہنی ہے. وَأَنْ يَكُونَ رجل، اور ایک حکم لعان کا یہ ہے کہ مرد قائماً کھڑا ہو، عند ایراد ہی الشہادتہ، جب مرد جو ہے وہ شہادت ایراد یعنی پیش کر رہا ہے، اور جب لعنت خود پر کر رہا ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حِينَئِذٍ جَالِسَةً، اگرچہ عورت اس وقت جو ہے کیا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہو، کیونکہ عورت بول تو نہیں رہی ہے نا. خوب، مرد اپنے بولنے کی باری میں کھڑا ہوگا. وَقَذَا، اور مرد کی طرح، تکون المرأۃ قائمۃ، عورت کھڑی ہوئی ہوگی کب؟ عند ارادہا، جب عورت پیش کر رہی ہے گواہی اور غضب. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ حِينَئِذٍ جَالِسًا، اگرچہ مرد اس وقت جو ہے کیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہو. وقیل، اور کہا گیا ہے
یکونان معن قائمن، یہ بیوی عورت دونوں کے دونوں کھڑے ہوں گے، فل ایرادن، دونوں جب اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی جب مرد اپنی بات بیان کر رہے تو بھی بیوی شوہر دونوں کھڑے ہوں گے، جب عورت اپنی بات بیان کر رہی ہے تو بھی یہ دونوں کو دونوں کھڑے ہوں گے۔ وہ منشأ القولین، ان دو قول کا منشأ کیا ہے؟ ایک قول یہ تھا کہ اپنی بات بولتے وقت بولنے والا کھڑا ہو، دوسرا بھلی بیٹھا ہو، اور دوسرا قول یہ تھا کہ دونوں کھڑے ہوں۔ کہتے ہیں اختلاف و روایات، روایات کا مختلف ہونا ہے۔ وہ اشہرھا و اصحھا ما دل علی الثانی، ان روایات میں سے مشہور تر اور صحیح تر وہی روایت ہے جو دوسری پر دلالت کرتی ہے کہ دونوں کھڑے ہوں اگرچہ بولنے والا ایک ہی کیوں نہ ہو۔ تقدم رجل اولا، اور ایک حکم یہ ہے کہ جب یہ بات کورٹ میں کر رہے ہیں، جب خود پہ لان تان کر رہے ہیں تو پہلے مرد جو ہے اپنی بات کرے گا۔ فلو تقدمت المرأۃ، اگر عورت مقدم ہو جائے، لم یصح، تو یہ عورت کا مقدم ہونا صحیح نہیں۔ کیوں؟ عملا بالمنقول، ہم عمل کرتے ہیں یا عمل کرتے ہوئے اس بات پر جو نقل ہوئی ہے من فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم کے فعل سے، وظاہر الآیت، اور آیت سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے جو کہ سورہ نور کی آیت ہے۔ وَلِأَنَّ اللِّعَانَ، اور تیسری دلیل یہ کہ بھائی عورت جو لعان کرتی ہے یہ کس کے لیے؟ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ، تاکہ عورت خود سے جو ہے کیا ہے شرعی سزا کو دور کرے۔ الذی، وہ شرعی سزا، وجب علیہا، جو اس عورت پر واجب ہو گئی تھی، باللعان زوج، شوہر کے لعان کی وجہ سے۔ اب شوہر نے لعان کیا ہی نہیں تو عورت پر حد لاگو نہیں ہے، اور جب حد لاگو نہیں تو یہ ساکت کس چیز کو کرے گی؟ اور اس کے بعد ایک حکم یہ ہے وَأَنْ يُمَيِّزَ زَوْجَتُ مِنْ غَيْرِهَا، یا یہ کہیں یا وَأَنْ يُمَيِّزَ، شوہر جو ہے وہ جناب اپنی بیوی کو معین کرے غیر بیوی سے۔ مثلا 3-4 عورتیں کھڑی ہیں تو اس میں سے بھائی کون سی کی طرف تو نے نسبت زنا دی تھی وہ تو بتا دے۔ خوب، تمییزاً، ایک اس قسم کی تمیز ہو، یمنع المشارکت، جس میں مشارکت والا احتمال نہ ہو کہ اس نے مثلا جو ہے کیا ہے سغرا کو یہ لعان کیا یا کبرا کو لعان کیا۔ اما، بھائی یہ کیسے جو ہے کیا ہے شرکت کو ختم کرے گا؟ وَأَنْ يَذْكُرَ اسْمَهَا، یہ اپنی بیوی کا نام بیان کرے، وَيَرْفَعَ نَسَبْهَا، اور پھر اس عورت کا نسب بھی بیان کر دے کہ مثلا جو ہے کیا ہے نام فرض کریں سغرا بنت حبیب ہو، بما یمیزها، یعنی اس طریقے سے یہ لفظ بیان کرے، نسب بیان کرے، اس سے وہ عورت معین ہو جائے۔ او یصفها بما یمیزها، یا اس کا نام نہیں لیتا لیکن اس کی صفتیں بیان کرتا ہے جو کہ اس کو جدا کر دیتی ہیں غیرہا، اس کی غیر سے۔ مثلا جتنی بھی عورتیں کورٹ میں ہیں، فرض کریں سب دبلی پتلی ہیں، ایک بھاری بھرکن بھینس جیسی ہے، تو بولے یہ جو موٹی ہے، جو یہاں مجمع میں سب سے زیادہ موٹی ہے، میں اس کے لیے لعان کرتا ہوں۔ اور یشیر الیہا، یا اشارہ کرے، ہاتھ ہی یا ہاتھ کا اشارہ کرے، ان کانت حاضرتن، اگر وہ بیوی کیا ہو حاضر ہو۔ وَأَنْ يَكُونَ الْإِيرَادُ بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ، کہتے ہیں یہ جو لعان کا صیغہ جاری کرنا ہے یہ ہونا چاہیے تمام ان شرائط کے ساتھ، باللفظ العربی الصحیح، لفظ عربی میں ہونا چاہیے، وہ عربی بھی صحیح ہونی چاہیے، الا ما تعذر، ہاں مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو کہ عربی نہیں بول سکتا، فیجتزا بمقدورہما، پھر اکتفا کیا جائے گا جو بیوی شوہر کی قدرت ہو، ٹھیک ہے جناب، اس عربی سے۔ فَإِن تَأَذَّرَ تَلَفُّظُهُمَا بِالْعَرَبِيَّةِ أَصْلًا، یہ بالکل عربی بول ہی نہیں سکتے ہیں، اجزاء غیرها، تو غیر عربیہ بھی مجزی ہے۔ غیرها کی وضاحت کریں، من اللغات، اور جتنی زبانیں ہیں، من غیر ترجیح، اور زبانوں میں سے کسی کو کسی اور پر ترجیح نہیں ہے۔ ترکی کو فارسی پر ترجیح نہیں ہے، فارسی کو اردو پر ترجیح نہیں ہے، اردو کو سندھی پر ترجیح نہیں ہے۔ فَيَفْتَقِرُ الْحَاكِمُ، جب کسی دوسری زبان کی طرف یہ چلے گئے تو حاکم صاحب محتاج ہے الی مترجمین عدلین، دو عادل جو ہے کیا ترجمے والے کی طرف، یلقیان علیہما الصیغۃ، اگر اللہ کا یلکی پڑھیں
اگر القا یلکی پڑھیں تو یلقیان، یعنی یہ دو عادل گواہ بیوی شوہر کو سیگا بتائیں گے، بے ماں اس طریقے سے بتائیں گے یا اس زبان میں بتائیں گے، یحسنان ہی من اللغت، جس کو اچھے طریقے سے بیوی شوہر جانتے ہیں۔ ان لم یعرف الحاکم تلک اللغہ، اگر حاکم جو ہے وہ بیوی شوہر والی زبان نہیں جانتا تو مترجم کی ضرورت ہوگی، وَإِلَّا اگر حاکم جانتا ہے باشرہا تو یہ سکھانے والا عمل خود حاکم اپنے ذمے لے لے گا، ولا یکفی اور کافی نہیں ہے، اقل من عدلین دو عادل سے کم ایک عادل کی گواہی یا سمجھانا کافی نہیں، حیث یفتقرو الی ترجمت، جبکہ حاکم جو محتاج ہے ترجمے کی طرف ہو، ولا یحتاج الی الازید دو سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی زنا کی گواہی میں 4 گواہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی گویا کہ زنا کی گواہی ہے تو مترجم بھی 4 ہونے چاہیے، نہیں ایسی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔